You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت پاک آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ آگے دو آیات لمبی ہے، وہ میں خود پڑھ دیتا ہوں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے معروف ہیں، پس جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے، اور سفر خرچ اختیار کرو۔ بہترین سفر خرچ تقوی سوال سے رکنا ہے۔ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو۔ بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حج کے مہینے معروف ہیں۔ پچھلی جو گفتگو تھی وہ بھی حج کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، یعنی جو حج کے مہینے ہیں اس حوالے سے فرمایا جو ذیقت کا مہینہ ہے یا ذوالقعدہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی اگر نیت کوئی شخص کرے گا تو حج اس پر صاحب استطاعت پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور دیگر امام مالک ان کے نزدیک جو ہے یہ دو مہینے جو ہیں، اور شوال کا مہینہ بھی جو حج کا مہینہ ہے، یعنی اس میں کوئی شخص نیت کر لے گا تو اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ بری باتیں یا عورتوں کے ساتھ جماع کی باتیں، ویسے تو فحش قسم کا کلام کرنا یہ عام روٹین میں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں عام دنوں عام مہینوں میں بھی یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص حج کی نیت کر بیٹھتا ہے، احرام تک باندھ لیتا ہے، فرمایا پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی جماع کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص
اس انداز سے حج کے دنوں کو گزارتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، اس کی ہاتھوں سے آنکھوں سے کوئی صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسا شخص حج کر لینے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ اپنی ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ حج کے لیے سفر خرچ کا بیان، یہ آیات کا ترجمہ ہے کہ سفر خرچ اختیار کرو، بہترین تقوی سوال سے رکنا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اہل یمن جب بھی حج کیا کرتے تھے تو وہ سفر خرچ جو رستے میں کھانے پینے کا جو اخراجات ہوتے تھے وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، لیکن جو ہی وہ مکہ پاک میں پہنچ جاتے تو مانگنا شروع کر دیتے۔ جو لوگ حج اور عمرہ شریف کرنے گئے، آپ دیکھیں طواف کے دوران نا اکثر مانگنے والے آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، پیسے سارے گر گئے ہیں، میری مدد کریں پاکستان واپس جا سکیں۔ بالکل ہمارے ساتھ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں وضو کی حالت میں سامنے قرآن پاک ہے، اسی طرح ہوا ہے، بندہ مسلسل مانگ رہا ہے، اسے پکڑا ہے، اس نے جس بھی علاقے کا نام بتایا خیر، لیکن وہ پیشہ ور ہوتے ہیں۔ پھر آپ جب غار سور یا غار ہرا کی طرف جاتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیڑھیاں جو ہیں وہ پتھروں سے بنا دی گئی ہیں، پہلے تو کٹھن قسم کا رستہ ہوتا تھا، اب سیڑھیاں بن گئی ہیں، اب ایک اور انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اور وہاں پر ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے، لیکن کس علاقے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک کرنڈی، ایک سیمنٹ کا توڑا، ایک بیلچہ انہوں نے پاس رکھا ہوا ہے، تکاری بھی رکھی ہوئی ہے، ساتھ ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے جس میں مختلف ممالک کی کرنسی پڑی ہے۔ اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیڑھیاں پلستر کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی جائیں نا، 10 سال بعد بھی جائیں، وہیں پر تکاری، وہیں پر کرنڈی، کوئی پلستر نہیں ہوا، ہلکا سا وہ صبح آ کر سیمنٹ سے گیلی کر کے تو پلستر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سیڑھیاں پلستر کر رہے ہیں، آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ کوئی 5 ریال پھینک دیتا ہے، کوئی انڈونیشین کرنسی پھینکتا ہے، کوئی کہاں سے، مختلف ممالک کی کرنسی ان ڈبوں میں پھینک دی جاتی ہے۔ آپ واپس ہیں، وہ اسی طرح جناب ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے تھک گئے ہیں اور ہمیں چندے کی ضرورت ہے، ہم نے سیمنٹ خریدنا ہے، ریت خریدنی ہے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے لوگوں نے نا جن کے دلوں پر مہرے لگ جائیں وہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ سفر خرچ جو ہے یہ ساتھ لے کے جاؤ، اور اس کے بعد وہاں پر مانگو کسی سے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی جو نہیں معاف کرتے پھر انہیں ہم ہدایت کامل کی دعا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا پھر ایسے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایام حج میں بحث و تکرار سے منع فرمایا، ایک وہم پیدا ہو گیا کہ شاید حج کے ایام میں تجارت کرنا بھی منع ہے، تو یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ آپ بازاروں میں بھی جا کر تجارت نہیں کرنی، فرمایا نہیں، جب اللہ کا فضل تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب اسلام آیا تو وہاں پر یہودیوں کے بازار تھے، یہودیوں کے بازار تھے، انہوں نے سوچا کہ پاک دن ہے، پاک مہینہ چل رہا ہے، تو اس بازار میں تجارت کرنا بھی گناہ ہوگا، تو آیت نازل ہوئی کہ نہیں، تمہیں اپنے اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر اب بھی اس بات سے استنباط ہے کہ کوئی شخص کسی یہودی کے آگے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، کسی یہودی کی کمپنی میں نوکری کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت علی پاک کے حوالے سے روایت سنا چکا ہوں بخاری شریف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ سے تھے، آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا 2 دن سے، حضرت شیر خدا کو پتہ چلا
ایک یہودی کے باغ میں جا کر اس کی کھجوروں کے لیے 17 یا 25 ڈول آپ نے پانی کے نکالے تھے، ہر ڈول کے بدلے اس یہودی نے ایک اعلیٰ قسم کی کھجور دی تھی۔ وہ 17 کھجوریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پیش کی تھی، آقا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے مزدوری کر کے آپ کے لیے کھجوریں لائی۔ حدیث پاک سے بھی جواز ہے اور قرآن پاک کی آیت سے بھی جواز ہے۔ مشعر حرام، یہ مشعر الحرام یہ مخصوص جگہ ہے۔ اس جگہ کا نام میدان عرفات کے حوالے سے ہے کہ میدان عرفات کے بعد جہاں سے مزدلفہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے لے کے حرم پاک تک درمیان میں جو وادی آتی ہے اسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس جگہ میں آ کر اپنے اللہ کا ذکر کرو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ اس نے جس انداز سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، دیکھیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد جس نے صاحب استطاعت بنایا اور اپنے گھر کا طواف نصیب فرمایا، صحیح نصیب فرمائی، اپنا ذکر کرنے کے لیے زبان عطا کی، جتنی نعمتیں ہیں، فرمایا اس کا شکر ادا کرو جس حساب سے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اچھا پھر فرمایا کہ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ قریش جو تھے ان میں تکبر جو تھا یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ حج میں جب عرفات کے میدان کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، سارے لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرا کرتے ہیں، اب بھی ٹھہرتے ہیں، یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں کہ ہم خدام حرم ہیں، ہم یہاں کے باسی ہیں۔ لیکن فرمایا نہیں، جس طرح لوگ آتے ہیں نا عرفات میں رکنے، تم بھی آ کر عرفات میں رکو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، ایک صف میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کی عبادت ہے، عرفات کا حکم ہے تو عرفات میں رہ کر کرنا پڑے گا۔ جب مزدلفہ کا حکم ہوگا مزدلفہ میں کرنا پڑے گا۔ رنگ و نسل کے سارے فرق اسلام نے مٹا کر ایک صف میں مسلمانوں کو کھڑا کیا، یہیں پر کھڑے ہوگے، اللہ کے آگے جھکو گے۔ کوئی بادشاہ آتا ہے یا اس کا ملازم آتا ہے، میری بارگاہ میں جب جھکو گے تو برابر ہوگے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو جو اسلام، جو مذہب عبادات میں سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں کسی کو کیسے برتری دے سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اور تقوی والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے جو منصب عطا کیا ہے پہلے تو وہ اس پر شکر ادا کرے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہی درس اسلام کا ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا